الصلاة والسلام على قال اللہ تعالیٰ سبحانہ فی سورة البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صلوات اللہ کو ماننے کی نیت ہے علی۔ جیسے آپ صبح لطف لیجئے، جیسے کہ صبح کی نماز 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور اس کے بغیر آپ کہتے ہیں نماز ہوتی نہیں جب تک کہ نیت نہ ہو، کہ پھل عمل پہ نہیں ملتا، نیت پہ ملتا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے علی۔ اب علی ہے تو آپ اللہ کو ماننے کی نیت کر چکے ہیں، اور اگر علی نہیں ہے تو پھر بے نیت عمل کا کوئی پھل ملتا ہی نہیں، پھر خالی مخالی سارا کچھ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی اگر روح اللہ خمینی رحمت اللہ، انہوں نے اپنی کتاب لکھی، بڑی منفرد کتاب، اردو میں چھپی، اردو کی کتاب کا کوئی کسی ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا جو آپ کی پہنچ میں نہ ہو، وہ انسان کامل اور امامت، یہ کتاب کا ٹائٹل انسان کامل اور امامت۔ اس میں یہی بات جو میں نے ابھی کہی کہ علی تعارف ہے، علی تعارف ہے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا، یہ آقا خمینی نے لکھا، اور عنوان دیا اس بحث کا ذل اللہ، اللہ کا سایہ۔ ہم کہہ رہے تھے مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے، اور آقا خمینی کہہ رہے ہیں ذل اللہ، اللہ کا سایہ۔ انہوں نے کہا یہ پہلا لقب ہے زمین پر آتے ہی علی کا۔ جب رسول نے اپنی ماں سے بیٹا لیا تو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا یا ایھا الذل اللہ، اے اللہ کے سائے تجھ پر میرا سلام ہے۔ کیا بات کہا یہ علی کا سایہ۔ اردو کتاب نیٹ پہ پڑھی ہوئی ہے، آپ اس میں اسلامک بلیسنگز میں جا کے دیکھ لیجئے، بچوں کو تو 1 منٹ لگتا ہے نکالنے کا، اور خیر میرے پاس تو اس کا پرانا نسخہ بھی پڑھا ہے، پھر جب اس میں ہیر پھیر ہوا تو وہ والا بھی پڑھا ہے، لیکن سب میں لکھا ہوا ہے ذل اللہ۔ کہا یہ ذل اللہ لقب ہے علی بادشاہ کا جو رسول اللہ کی زبان سے نکلا، اے علی تم ذل اللہ ہو، ذل اللہ آتے ہی ابھی ہاتھوں پہ ہیں، اور رسول خدا کہنے اے ذل اللہ، اور اس کے فوراً بعد انہوں نے نیچے نوٹ لکھا، آقا خمینی نے عالم ہیں محدث ہیں، انہوں نے نیچے نوٹ لکھا اور اس کو کیا خوبصورت کہا سنو علی کا نام ہے ذل اللہ، اور ذل کا معنی ہے سایہ، یعنی اللہ کا سایہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو، اور بڑے آرام سے غور سے سنیے گا، میں ایک فلسفے کی بات کروں، بڑی لطیف ہے، بڑی پرلطف ہے، مشکل نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے، بہت ہی آسان جملہ، بہت ہی آسان، لیکن اب توجہ رکھیے گا تاکہ ہم میں وہ مفہوم حاصل ہو جائے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ جو سایہ ہوتا ہے، سایہ جیسے ہمارا سایہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، کا سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کے صاحب کا ہوتا ہے۔ جیسے آپ
بیٹھ جائیں آپ کا سایہ بیٹھ جائے گا, آپ چل پڑیں آپ کا سایہ, آج کل تو گرمی ہے دھوپ میں ذرا چل پھر کے دیکھیں آپ کا سایہ آپ کے ساتھ چلے گا, آپ ہاتھ بلند کریں سایہ بھی کرے گا, آپ سجدے میں چلے جائیں سایہ بھی چلا جائے گا, آپ چلنے لگ جائیں سایہ بھی چلنے لگ جائے گا, آپ لیٹ جائیں سایہ بھی لیٹ جائے گا. یہی آقا خمینی نے انسان کامل اور امامت میں ارشاد فرمایا علی ذل اللہ ہے, علی اللہ کا سایہ ہے. اب علی کے پاس اس کا اپنا کچھ نہیں ہے, اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کہ ہمارے پاس علی کا ایک بھی فضائل نہیں ہے. ہم جانتے ہی نہیں علی کون ہے, ہم اس کی تجلی اٹھا ہی نہیں سکتے. تو کہیں گے جناب یہ جو ابھی فضائل پڑھ رہے تھے یہ کیا تھے؟ سرکار یہ علی کے نہیں تھے, یہ علی کے اس ظاہری وجود کے تھے جو اللہ نے زمین پر اتارا. دیکھیں میں تو نعرے پہ آپ کو تکلیف دیتا بھی نہیں, آپ میرے اسلوب کو جانتے ہیں, نہ میں کہتا ہوں درود پڑھو, نہ میں کہتا ہوں وہ تو آپ کا اپنا ایمان اور یقین ہے, تو اس پہ آپ کہتے سرکار نہیں ہے فضائل. اچھا اب اس پہ مہر رسالت کی لگوا رہا ہوں, اتنی بڑی قسم ہے. اب رسول کا قول سنیے, شہنشاہ کے شہنشاہ علی کے امام نے, علی کے مولا نے, وہ مصطفیٰ جس کے دہن مبارک میں موجود لعاب سے قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے. قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے سرکار لعاب رسول میں. اسی لیے قرآن سے خوشبو نہیں آتی, اس لعاب کی آتی ہے. اس لعاب کی خوشبو آتی ہے. وہ جو طاقتور ترین انسان جانتے رسول اللہ, جس طرح سے وہ خدائے مطلق ہے نا, اسی طرح رسول اللہ انسان مطلق ہے. بلا شبہ پتہ نہیں تمہیں میری پاگل پن کی گفتگو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی, جنہوں کی محبت کی عشق کی ایک اپنی زبان ہے نا. بلا شبہ آدمی کا رب وہ وحدہ لا شریک ہے, بے شک وہی ہے, لیکن آدمیت کا رب محمد ہے. آپ دے سکتے ہیں. کہا کیا اس وقت شہنشاہ آئے گا جب زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی. ہم نے کیا, اللہ نے کہا نا میری کتاب میں ہر رتب و یابس کا ذکر ہے, ہر خشک و تر کا ذکر ہے, ہمارا ایمان ہے. تو آئیے پھر قرآن سے معنی پوچھئے نا کہ بھئی ظلم کی کیا معنی. اللہ نے اپنے قرآن میں آواز دی میں ہر چیز کو بخش دوں گا. تو اس کا مطلب ہے جو ہر چیز بخش دے گا وہ ظلم نہیں ہے, لیکن کہا اللہ لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا, کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. اللہ نے تمہارے گناہوں کو شرک عظیم نہیں کہا, اسے ظلم عظیم نہیں کہا, لیکن شرک کو ظلم عظیم کہا. اب شرک کیا مجھے تو شرک کیا ہے بھئی؟ شرک ہم سمجھے اللہ میں دوئی کا تصور کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا کی قسم ایسا ممکن ہی نہیں, اور انسان تو بالکل کر بھی نہیں سکتا, کر بھی نہیں سکتا. دیکھیے دوئی کا تصور اس میں پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کو آپ اچھی طرح جانتے ہو, یعنی اللہ کو جانتے ہو, پھر آپ کو شریک بنائیں گے کہ اللہ ایسا ہے اب میں ایسا بناؤں, تو شرک ہو گیا. تو جس اللہ کو کبھی آپ نے دیکھا نہیں, جو آپ کے احساس میں نہیں آ سکتا, علم میں نہیں آ سکتا, گفتگو میں نہیں آ سکتا, چھونے میں نہیں آ سکتا, اس کا شریک آپ کیسے بنا سکتے؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آتا, اور تم نے جو شریک بنایا وہ نظر آ رہا ہے. تو تم نے اپنے آپ کو خود رد کر دیا. وہ پاک ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے,
لیکن قرآن نے کہا شرک آیا ہے، محمد والے محمد علیہ السلام نے کہا شرک آیا ہے، تو وہ شرک کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما معنی الشرک؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشرک فی الذات ہادی، کہا اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہوتا، اس کے بنائے ہوئے کو ہٹا کر کسی اور کو بٹھا دینا شرک ہے۔ اس کی اور مثال دیتے ہیں، ابلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، وہ تو اسی وقت بھی کہہ رہا تھا اے میرے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے، اے میرے رب۔ اتنی خالص توحید کسی کی ہے کہ اللہ کے کہنے پر بھی وہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا، اتنا اچھا بچہ ہے، کیا دیندار ہے سرکار، کیا دین ہے، کہتا ہے میں تو بھی کہہ میں صرف تجھے کروں، کیا توحید، کیا توحید پرستی، میں صرف تجھے سجدہ کروں، اسے تجھے مٹی سے بنایا میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ لیکن جواب میں کیا ملا؟ جا نکل جا تجھ پر لعنت ہے۔ لیکن شرک نہیں ہو سکتا خدا کی ذات میں، شیطان آج بھی اسے رب مان رہا ہے، آج بھی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے رب تو مانا، اس کا حکم نہیں مانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی احمد اس کا حکم نہیں مانا، اسے کا سجدہ اسے کا نہیں کرتا، لیکن تو رب لے اللہ نے کہا جا پھر ایسی تیری توحید پرستی تیری لعنت ہے، جا اپنے عقیدے سمیت دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے۔ لعنت پھیر دی گئی اس کے پوری عبادتوں اور عقیدوں پہ، 6 لاکھ سال عبادت کی تھی اس نے، اور توحید پرست بھی کمال۔ لعنت کیوں مل گئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کا انکار کر دیا تھا۔ یعنی اصل مسئلہ خدا کی منکری کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اس کے حکم سے انحراف ہے۔ تو یوم غدیر بھی اللہ کے حکم کا دن ہے، اے رسول پہنچا دیجئے میرا حکم، اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اب غدیر میں جس نے رسول کے اس حکم کو نہیں مانا، اس نے اللہ کے حکم کا انحراف کیا، تو وہ بھی وہی ہے جو پہلا تھا۔ تو اللہ میں شرک ہو نہیں سکتی۔ اب ظلم ہے، شرک ظلم عظیم، یعنی ہادی کا انکار شرک ہے، اور اللہ نے کہا کہ یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اب وہ حدیث کہ وہ تب آئے گا جب پوری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اس کا مطلب گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے علی کی ولایت کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ آئے گا۔ میں تو کہتا ہوں ہر نبی اپنے زمانے کا ماڈرن ترین آدمی ہوتا ہے، تبھی تو پچھلے سارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ جو پچھلے بابے ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہر نبی، اور ہمارا نبی تو اتنا ماڈرن تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خدا کی قسم تاریخ میں ہے کہ 37 قسم کی زلفیں کٹوائیں، یعنی ہیئر سٹائل نبی کا 37، 38 قسم کے لباس زیبتن کیے، اس میں شلوار قمیض بھی ہے۔ ہاں وہ غربت رسول کی، ہاں رسول کی غربت پڑھ کے تم B.Ed پہ چڑھ گئے، نبی غریب تھے۔ کمال ہے سرکار، کمال ہے سرکار۔ نہیں ایسا نہ کیا کریں، بادشاہوں کے رنگ دکھائیے، کیونکہ اگر بادشاہوں کے رنگ نظر نہ آئے تو صبغت اللہ نظر نہیں آئے گا۔ ہم
عام جو شیعہ ہیں، اچھا میں شیعت کی تعریف کرتا ہوں تھوڑی سی. شیعت کیا ہوتی ہے بھائی؟ دیکھو شیعت، معاف کر دیجئے گا میں پھر کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ تجزیہ دے رہا ہوں سرکار. دیکھیے شیعت، بس چپ ایک منٹ بات کر لے دو بھائی. دیکھو شیعت کیا ہے، یہ کب ایجاد ہوئی؟ کوئی کہتا عبداللہ سپاہی کی سازش فلانے کی ٹکڑے کی، نہیں، یہ علی کے ایک لفظ سے خلق ہوئی ہے شیعت. لسان اللہ کے ایک لفظ سے سبحان اللہ شیعت خلق ہوئی. سبحان اللہ. کب؟ جب 6 رکنی کمیٹی علی سے کہہ رہی تھی آپ قرآن پہ عمل کریں گے، علی نے مسکرا دیے کہ ناطق سے کہہ رہے ہو، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کیا سنت رسول پہ کہا کمال ہے، جب تم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے میں نے کیا ہوا تھا، تو میرے سے زیادہ سنت. تو کہا آپ اپنے پیش رو کی پیروی کریں گے، ان کی تابعداری کریں گے، ان کی سیرت پہ چلیں گے. علی نے فوراً جلال سے کہا لا نہیں. یہی شیعت خلق ہو گئی. بس میں نے جو سمجھانا تھا. اب کیونکہ علی نے اپنی لا کو، اور یہی لا پھر چلی، حسن نے کہا لا، حسین نے کہا لا، بیٹھ کرو گے کہا لا. شیعت چلی آ رہی ہے، علی کی بنائی ہوئی شیعت چلی آ رہی ہے. علی کی بنائی کہ جہاں معصومیت نہیں وہاں پیروی بھی نہیں، جہاں معصومیت نہیں وہاں پیروی بھی نہیں. یہی بات ہے بادشاہ. تو اب شرک ہو نہیں سکتا. ظلم و جور کا معنی ہے ولایت چھوڑ دینا، ولایت چھوڑ دینا. ہاں اب میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کریمہ سورہ بقرہ 115 آیت. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب بتا اپنی قوم کو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ کے لیے ہی ہے مشرق بھی مغرب بھی. اللہ کے لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللہ کے لیے ہی ہے مشرق، اللہ کے لیے ہی ہے مغرب. ہاں فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، لیکن تم اسے نہیں پا سکو گے. چاہے مشرق کی طرف سجدے کرو، مغرب کی طرف سجدے کرو، تسبیحاں ادھر منہ کر کے پڑھو یا ادھر منہ کر کے پڑھو، مشرق کی طرف جنگلوں میں نکل جاؤ یا مغرب کے جنگلوں میں نکل جاؤ، یا صبح کرو یا شام کرو، تمہیں میں نہیں ملوں گا. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، میں نہیں مل سکوں گا، مجھے تم پا نہیں سکتے. میں اللہ، تم مجھے نہیں پا سکتے. فَسَمَّا، ہاں لیکن میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تیری تسبیحاں بیکار نہیں جائیں گی، تیرے سجدے چاہے وہ مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں میں ضائع نہیں کروں گا. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا، مجھے نہیں پا سکتے. فَسَمَّا، ہاں البتہ، ہاں البتہ، ہاں البتہ. وَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، مجھے نہیں پا سکتے. ہاں فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، اب تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہیں میرا چہرہ نظر آئے گا. تولوا فسمى وجه اللہ، تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. ان اللہ واسع علیم، اللہ بے انتہا وسعتوں والا ہے اور جاننے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں وجہ اللہ کے لیے تکلیف ہے، اور جس کے دل میں ہے اس کے لیے اس نے وسعتیں دی ہیں. واسع علیم کا تذکرہ کیا، کہا میں نہیں ملوں گا، بھول جاؤ مجھے، یاد رکھ کے مجھے بھول جاؤ.
जियो जियो एक लम्हे के लिए भी मैं ना भूलूं लेकिन भूल जाऊं। वाह 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 जियो 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 एक लम्हे के लिए भी मुझे अपने से दूर न समझना मगर मुझे भूल जाओ। वाह वाह जियो जियो क्योंकि मैं अपने कमालों की वजह से तुम तक आ नहीं सकता। खुदा की कसम अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान मखलूक पर यह है कि उन्होंने मखलूक के ऊपर अपने आप को जाहिर नहीं किया। हमारी बका इसी में है कि वो जाहिर ना हो, क्योंकि जो ही वो जाहिर होगा हम मर जाएंगे। खालिक किताब कोई ला सकता है? हर चीज तबाह हो जाएगी। एक लम्हे में बसम, एक लम्हे में एक चुटकी खाक पूरी कायनात बन जाएगी। कितना बड़ा उसका एहसान है, उसने अपना ज़हर नहीं किया, अपने पर्दे भेजे, अपने हिजाब पे उसके हिजाब आए, वो खुद नहीं आया। क्यों? कि वो कमालों वाला। खुदा की कसम अगर थोड़ा सा दिल पड़ा करो तो मैं तुम्हें हुसैन के मुंह से निकला हुआ तौहीद का एक जुमला सुना। बड़ा बर मौका है और बड़ा बर महल, और मेरे बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये और सोचेंगे वो जमाना गया, इन्हें सोचो नहीं इन्हें मानो। अरे वो सोचना वो मना किया गया था जब बंदा शक पैदा करे। जब मार्फत लेनी हो तो फिर सोचना पड़ता, फिर और जहते हो तो बंदा हैरान रहता, ये भी मेरे मौला के रंग है, ये भी मेरे मौला के रंग है। सोचेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। अब वो है क्या कि जनाब देखिए हुसैन बादशाह मैदान अरफा में है, हज पे नहीं, हज बिचारी हज कर रही थी क्योंकि हुसैन यौम अरफा में मौजूद थे। हज कर रही थी क्योंकि हुसैन अचानक हुसैन उठे, जबल नूर पे बुलंद हुए और हाथ बढ़ा और दुआए अरफा पढ़नी शुरू। अचानक हुसैन ने अल्लाह का एक ऐसा नाम लिया जो कायनात में पहले किसी ने नहीं लिया था। हत्ता कि अरवाह अंबिया हैरान थी कि हमें भी नहीं पता। हुसैन ने एक ही लफ्ज में अल्लाह के कमाल बयान किया। हुसैन जबल नूर पे खड़ा है और अपने दादा से कह रहा है या खानी बिज़्ज़ात, ऐ अपनी जात से भी बेनियाज। वो कैसा रब है जो अपनी जात से भी बेनियाज है, उसे सिर्फ यही 14 जानते हैं। वरना हम तो जात के आगे सोच भी नहीं सकते। एक इसम एक जात है, एक इसम एक मुसम्मा है कोई फलसफा इससे आगे? हम सब माशाल्लाह हम सब यहाँ बचपन से सुनने वाले बैठे, तो ये थोड़ी है। तो इसम मुसम्मा जात और इसम और सिर्फ से आगे हम नहीं बढ़े, लेकिन हुसैन बढ़ गए और हुसैन ने कहा ऐ गनी बिज़्ज़ात, ऐ अपनी जात से भी बेनियाज, ऐ अपनी जात पे बेगनी। हुसैन ने जिसे कहा तो अब तो इतना बड़ा रब, इतना बड़ा रब, मुझे बताइए वो हम तक आ सकता है ये बताने के लिए कि मैं एक हूँ? ये सुनेगा कौन? कोई जिंदा रहेगा तो सुनेगा ना। हम कौन है? मखलूक। माफ कीजिएगा, हम कौन है? मखलूक। मखलूक अरबी जबान का लफ्ज है और इसका माना है नुक्स ज़दा, मजबूर, बेबस। ये सारे मखलूक के मंजन में पढ़ लीजिएगा, माने लिखे लफ्ज मखलूक, ये अरबी जबान का लफ्ज है और इसका माना है बेबस। वो कमालों वाला, हम मजबूर बेकस, वो अपने कमालों की वजह से आ नहीं सकता, हम अपनी मजबूरियों से जा नहीं सकते। तो रब और बंदे का रिश्ता कैसे कायम हो? अब कोई ना कोई ऐसा नुक्ता जरूर होना चाहिए
جہاں ادھر سے وہ آ جائے ادھر سے ہم چلے جائیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا انا نقطۃ تحت البحر. اس نے نقطہ اسی سبزور سے بولو اسم کا مولا جبر کا مولا کلندر کا آقا کلندر کا مالک خوشنودی امام زمانہ بلند سلوات. وہ آ نہیں سکتا ہم جا نہیں سکتے. اب کوئی ایک ایسا نقطہ ہو جہاں وہ بھی آ جائے ہم بھی چلے جائیں. اب اس بات آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی. علی بادشاہ کے سامنے صرف و نحو والے بیٹھے ہیں لوگ, اسود دوئلمی وغیرہ. اسی میں اس محفل میں علی ضمیر کی بات کر رہے تھے. یہ زیر زبر پیش تھا. اچانک علی نے کہا عبداللہ کے معنی جانتے ہو؟ لوگوں سے کہا عبداللہ کے معنی جانتے ہو؟ اب وہ جو ہم جیسے تھے فوراً جی سرکار اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ. اب یہ دیکھیں میں اسے اردو میں اشارہ کروں گا تاکہ میرے بچے چھوٹے بھی سمجھیں. اللہ کا بندہ. اب یہ دو حرف ہیں یعنی اللہ اور بندہ, یہ دو لفظ ہیں حروف سے مل کے بنے, اور یہ جو بیچ میں کا ہے نا یہ ضمیر ہے. میں نے اسی لیے آسان مثال لی کہ میرے بچے سمجھ لیں. اللہ کا بندہ. اب جملہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. علی یہی سمجھا رہے تھے کہ عبداللہ کا معنی کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کا بندہ. آپ نے کہا سنو پھر اگر یہ معنی پتہ ہے نا تو یہ تین ہیں, دو لفظ یعنی دو حرف سے بن کے لفظ ہیں, دو لفظ ہیں اور ایک ضمیر ہے. اللہ کا بندہ. اچانک علی نے یہ ایک انگلی نیچے کر دی اور کہا ضمیر کے بغیر بتاؤ اب معنی کیا ہوگا عبداللہ کا اللہ بندہ. بندہ. اور پھر کہنے لگے اچھا بندے سے شروع کر لو. بندہ اللہ مانے آئے. کہنے لگے سرکار مشرک ہو گئے. کہا ضمیر کے بغیر انسان مشرک ہو جاتا ہے. اس میں قربان تو کیا کیا کہہ گیا. ہم جیسی مخلوق پر تیرا آنا احسان تھا. کہا اللہ کا بندہ ضمیر ختم, اللہ بندہ یہ بندہ اللہ. کہا پھر گئے نا پورے اسلام سے نکل گئے نا. پھر اچانک جلال آیا, چہرہ سرخ ہوا, خود علی اٹھے اور منہ پھیر کے جانے لگے. لوگ رونے لگے کہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ روتے ہوئے لوگوں کی رونے کی آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی. رحمان اور رحیم کا مظہر مڑا. رحمان اور رحیم کا مظہر مڑا اور کہنے لگا رو نہیں, میں علی اللہ کے بندے کا ضمیر ہوں. اگر میں درمیان میں رہا تو تم دین پر رہو گے, اور میں علی نکل گیا تو سارے مشرک. ایک لمحے میں سخی نے ہمیں توحید سکھا دی. سرکار حسین بن روح حسین بن روح جب میں آؤں گا نا جب میں آؤں گا تو میں کعبہ کے ساتھ ٹیک لگاؤں گا اور جبریل میرا جھنڈا لے کر لوا لے کر آسمان سے اترے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا بیت اللہ, اللہ کی بیعت کرو. یہ کافی تھا. اس شہنشاہ نے حسین بن روح سے کہا کہ جبریل جھنڈا لے کے اترے گے, اس پہ لکھا ہوگا اللہ کی بیعت کرو.
اور سب سے پہلا بیعت کرنے والا جبریل ہوگا، اور وہ کہے گا میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، میں جبرائیل علیہ السلام میں بیعت کر رہا ہوں۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، سورہ فتح پڑھ لیجئے گا، جب اللہ کا رسول صحابہ رضوان اللہ سے بیعت طلب کر رہے تھے تو قرآن نے کہا اے میرے محبوب یہ تجھ سے بیعت نہیں کر رہے، مجھ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ انہیں گھبرا نہ جائیے گا۔ ابو کا بیعت اور کہا حسین بن رو بس 2-3 جملے سنانے اور میں مسائل کی طرف بڑھ جاؤں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں پہلا خطاب جو عوام سے کروں گا ظاہرہ، وجود کے ظاہر کی بات ہو رہی، اپنے ظاہر ہونے کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ یہ مہدی تب بھی تھے جب رسول معراج پہ گئے تھے، بہار الانوار کی کہ نور تھے اور ایک نور ایسے چمک رہا تھا جیسے چاند۔ رسول اللہ کہا یا اللہ اے میرے پروردگار یہ نور کس کا ہے؟ کہا یہ تیرے قائم بیٹے کا ہے جو ربو میں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تو میں اس سے باتیں کروں؟ ہاں میرے نبی باتیں کر، تیرا ہی تو قائم ہے۔ تو معراج پہ باتیں ہوئی تھی قائم سے، تو یہ کب سے ہے؟ یہ کب سے؟ آپ تو 1200 سال عمر ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مولا کیا لینا دینا عمر سے؟ کیا لینا دینا بادشاہ کا؟ وہ خود حیات عطا کرتے ہیں۔ کیا آپ زیادہ میں نہیں پڑھتے یا عین الحیات، اے زندگی کے چشمے جہاں سے زندگی پھوٹ رہی ہے، اے زندگی، وہ سرکار کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلا خطاب کروں گا، اور حسین بن رو میں کہوں گا پہلا خطاب، کعبہ سے ٹیک لگا کے میرے ساتھ جبریل علم لے کے کھڑے ہوں گے، میں پہلا خطاب کروں گا اور میں کہوں گا انا ابن وجہ اللہ، میں اللہ کے چہرے کا بیٹا ہوں، انا ابن ید اللہ، میں اللہ کے ہاتھ کا بیٹا ہوں، انا ابن عزن اللہ، میں اللہ کے کون کا بیٹا ہوں، انا ابن راس اللہ، میں اللہ کے سر کا بیٹا ہوں۔ پہلا خطاب میں اپنا کہا بادشاہ آپ اپنے امامت کا تعارف نہیں کرائیں گے؟ چہرہ حسین بن رو کہتے میرے امام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور جاتے جاتے مجھ سے مڑ کے اپنے گھوڑے کو کاؤ دیا اور واپس آئے اور میرے ٹیلے کے پاس جس پہ میں بیٹھا تھا میں ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ جب واپس پلٹتے تھے تو اس کا اظہار ہوتا تھا کہ جلال ہے، میری ٹانگیں کانپنے لگیں کہ سخی جلال میں واپس مڑے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا زمین و آسمان میں۔ نہیں کہہ رہے میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ کہہ رہے زمین و آسمان میں اب کیا ہوگا، میرا بادشاہ جلال سے مڑا ہے۔ کہا میرے قریب گھوڑے کو لا کر سخی نے میری طرف دیکھا، میں خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سرکار حسین بن رو کہتے ہیں وہ جو عریض شب قدر پھینکتے ہو اور انہیں پکارتے ہو وہ دربان ہے سخی کا۔ کہا گھبرا رہا تھا، میں کانپ رہا تھا کہ جلال بھری آواز گونجی، جلال بھری، کیا کہا تم نے کہ میں نے اپنی امامت کا تعارف نہیں کرایا اور علی کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا؟ سن، جسے تو اپنی امام کی ولایت کہتا ہے نا وہ میرا مولا علی تو